بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں غلط و عام ہیں اور کچھ چیزیں ان کا مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ آج ایسی ہی ایک چیز پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا۔ کیا غربت ایک ذلت ہے؟ لفظ غربت اپنے اندر کتنی قباحتیں رکھتا ہے، اس کا احساس ہر ذی شعور جو ہے وہ رکھتا ہے، اور کوئی بھی اس لفظ سے جو رغبت ہے وہ نہیں رکھتا۔ جو لوگ دنیا میں سستی اور کاہلی کی زندگی گزارتے ہیں وہ نتیجتاً دنیاوی طور پر مفلس رہتے ہیں، اور اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے صاحب ثروت اور جو صاحب مال و دولت افراد ہیں ان پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور دولت مندی کی مذمت کرتے ہیں۔ گویا کہ جنہوں نے محنت و مشقت، علم و ہنر سے مال کما کر اپنی زندگی کو پر آسائش بنایا ہے، ان سے سست اور ناکام لوگ جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے پاس کافی ترجیحات غلط رخ پر مرتب ہوئیں، اور معاشرے میں بھی اسی روش کو جو ہے وہ اس کو قبول کرتا چلا گیا۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نام نہاد مذہبی افراد بھی اس قسم کی باتوں کا پرچار یعنی دولت مندی کی مذمت اور غربت کی مدح کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں نے اپنی ناکامی کو دین و مذہب کے پردے کے پیچھے چھپایا ہوا ہے۔ مولا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا غربت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ اور عمارت کیا ہے؟ عمارت وہ ہے کہ جس کے دو مخلص دوست ہیں وہ امیر ترین شخص ہے۔ آج ہم صرف روپے پیسے کو دولت مندی سمجھتے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہے یہ ظاہری اور معنوی جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ دولت مندی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کو دولت کو آپ صحیح استعمال کریں، اور اسی طرح غربت بھی کوئی قابل فخر بات نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بری چیز ہے جس کو کہ ہم قابل نفرت سمجھیں۔ احادیث میں اور اقوال معصومین میں تو غربت کی مذمت آتی ہے، جبکہ دولت مندی ایک فیض الہی ہے۔ البتہ ان دولت مندوں کی مذمت ضرور ہے جنہوں نے قدرت اور کی اس عنایت یعنی دولت مندی کا صحیح استعمال نہیں کیا، یعنی انہوں نے وہ جو پیسہ ان کو ملا ان کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے لیے دنیاوی آسائشیں صرف خریدی اور اس کا صحیح مصرف نہیں کیا۔ غریب ہونا بھی کوئی بری بات نہیں، مگر غریب ایک لعنت اور مرض ہے، یعنی غربت۔ لہٰذا مریض کی نہیں بلکہ مرض کی مذمت اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ ہماری یہ باتیں ظاہری ہیں اور سطحی ہیں، یہ باطن کی گفتگو نہیں ہو رہی، جیسے میں نے مولا علیہ السلام کا فرمان آپ کے گوش گزار کیا۔ آسمانوں اور زمین میں الہی خزینے چھپے ہوئے ہیں جو کہ مومنین اور متقی لوگوں کی ملکیت ہے۔ اگر دولت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیوں کرتا؟ مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں پروردگار فرماتا ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو اسے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی سے کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ یعنی اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے اور صحیح جائز طریقوں سے کمائیں گے تو یہ قابل نفرت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ اسی طرح دنیا میں دولت مند ہونا دنیا کی شان ہے، اور اس کا صحیح استعمال آخرت کی باقیات کا سبب بنے گا۔ یعنی اگر آپ نے اس کو کسی کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے باعث راحت بنے گی، اور اگر آپ نے اس کو غلط استعمال کیا تو باعث عذاب بنے گی۔ سورہ کہف میں پروردگار فرماتا ہے، یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ غور فرمائیں کہ مالدار کے لیے ہی آزمائش ہے کہ وہ اس سے آخرت کماتا ہے یا ضائع کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ آج کی گفتگو سے کچھ حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے کچھ حاصل ہوا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ مزید
گفتگو آپ سے اپنے خیالات کا اظہار بھی ہوگا اور آپ کی رائے بھی جو ہے وہ مقدم رکھی جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں گفتگو کے قابل ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں۔